روح في نور بتدوب وعليك سلام الله. انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، لیکن اگر انسان اندر سے ایمان کی روشنی سے خالی ہو تو بدترین بھی بن سکتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو اس لحاظ سے انسانوں میں سب سے بدترین لوگ منافقین ہیں، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ کے اصحاب کو جتنا نقصان پہنچانے کی کوشش کی اتنا نقصان کفار بھی نہ پہنچا سکے۔ مدینہ منورہ کے اندر منافقین ہمیشہ کسی نہ کسی موقع کی تلاش میں رہتے تھے کہ ہم مسلمانوں کو ذلیل کر سکیں۔ ہجرت کے 5ویں سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ بنو المصطلق سے واپس لوٹ رہے تھے۔ آپ کا دستور تھا کہ کسی بھی سفر پر جاتے تو ازواج مطہرات کے مابین قرآن اندازی کرتے، جس زوجہ کا نام آتا وہ آپ کے ساتھ جاتی۔ اس سفر پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھیں۔ غزوہ سے واپسی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا تو سیدہ عائشہ حاجت کے لیے کسی جگہ چلی گئیں اور اپنا ہار وہاں کھو بیٹھیں۔ اسی کی تلاش میں آپ مصروف تھیں کہ ادھر صحابہ کرام نے ہودج اٹھا کر اونٹ پر رکھا اور قافلہ روانہ ہو گیا، اور یہ گمان کیا کہ سیدہ عائشہ اس کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں۔ جس وقت سیدہ عائشہ واپس اپنے مقام پر پہنچی تو قافلہ روانہ ہو چکا تھا۔ آپ نے سوچا کہ جس وقت قافلے والے مجھے کجاوے کے اندر نہیں پائیں گے تو ضرور میری تلاش میں یہاں پر آئیں گے، اس وجہ سے آپ اسی جگہ رک گئیں۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ آپ کو کچھ دیر کے بعد نیند آ گئی اور آپ کی آنکھ لگ گئی۔ اصول یہ تھا کہ جب کبھی کوئی قافلہ روانہ ہوتا تو ایک بندہ پیچھے رکتا اور چکر لگاتا تاکہ اگر کوئی چیز قافلے کی رہ گئی ہو تو اس کو واپس حاصل کیا جا سکے۔ اس مرتبہ اس فریضے کی ڈیوٹی حضرت صفوان کی تھی۔ جب آپ گردش کرتے کرتے قافلے کے مقام پر پہنچے تو سیدہ عائشہ کو پایا تو ان کے منہ سے نکلا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ سن کر سیدہ عائشہ کی آنکھ کھل گئی۔ حضرت صفوان نے ان کو اپنی سواری پر سوار کیا اور خود لگام پکڑ کر چلتے چلتے قافلے کے پیچھے جا پہنچے۔ جب وہ قافلے کے پاس پہنچے تو اس وقت دوپہر کا وقت تھا۔ قافلے والے پڑاؤ ڈال چکے تھے۔ یہ وہ موقع تھا جس کو منافقین کے سردار عبداللہ بن ابی نے وجہ بنائی اور اپنی خباثت اور بےہودہ ذہنی سے سیدہ عائشہ پر تہمت لگا دی اور پورے مدینہ کے اندر اس بات کو پھیلا دیا کہ سیدہ عائشہ معاذ اللہ حضرت صفوان کے ساتھ تھیں۔ خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیلتی گئی اور پورے مدینہ کے اندر بات پھیل چکی تھی۔ ادھر سفر سے واپسی پر سیدہ عائشہ صدیقہ بیمار ہو گئیں، پورا 1 مہینہ بیمار رہیں۔ انہیں ان حالات کی خبر تک نہ تھی، لیکن انہیں یہ بات کھٹکتی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو لطف و عنایت پہلے فرماتے تھے وہ اب نہیں ہو رہی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ان حالات کے بارے میں فکر مند تھے، مگر آپ نے خود سے بی بی عائشہ کے بارے میں وضاحت اور طرفداری کا اظہار نہ کیا، بلکہ آپ نے یہ مناسب سمجھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی وحی آ جائے۔ اس دوران سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں بڑے بڑے صحابہ کرام نے کلام کرتے ہوئے ان کے حق میں گواہی دی۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ یہ منافقین جھوٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم کو مکھی کے بیٹھنے سے بھی محفوظ رکھا، کیونکہ وہ گندگی پر بیٹھتی ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی بری عورت کے صحبت سے محفوظ نہ رکھے؟ حضرت عثمان نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا سایہ زمین پر نہ پڑنے دیا تاکہ کسی کا پاؤں آپ کے سائے پر نہ آئے۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ کے سائے کو محفوظ کر سکتا ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کے اہل کو برائیوں سے محفوظ نہ رکھے؟ اس طرح بہت سے صحابہ کرام اور صحابیات نے سیدہ عائشہ کے حق میں قسمیں کھائیں اور آپ کی پاک دامنی کی گواہی دی۔ ایک دن سیدہ عائشہ جب صحت مند ہوئیں تو ان کی ایک سہیلی نے ان کو یہ واقعہ سنایا۔ جس وقت آپ نے یہ تہمت اپنے اوپر سنی تو آپ پہلے سے بھی زیادہ بیمار پڑ گئیں۔ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت طلب کی اور اپنے گھر تشریف لے گئیں۔ ادھر جا کر انہیں اس واقعے کی گہرائی کا علم ہوا کہ یہ بات کس حد تک پھیل چکی ہے۔ آپ بے اختیار رونے لگیں اور 2 راتیں اور 1 دن روتے روتے گزر گیا۔ اس حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ اے عائشہ، اگر تم اس معاملے سے بری ہو تو ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری پاک دامنی کے لیے وحی کا نزول فرمائے گا۔ اس وقت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سورہ یوسف کی آیت کا ایک حصہ تلاوت کیا اور فرمایا کہ فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، صبر ہی بہتر ہے اور تم لوگ جو کچھ کہتے ہو اس پر اللہ کی مدد مطلوب ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میں صبر کا دامن تھامے رکھوں گی۔ یہ کہنے کی دیر تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی نازل فرما دی۔ جو ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کی کیفیت ختم ہوئی تو آپ مسکرائے اور فرمایا کہ عائشہ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں قیامت تک کے لیے اس تہمت سے بری کر دیا اور تمہارے حق میں 10 آیات نازل فرمائی ہیں۔ سیدہ عائشہ یہ سن کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگیں کہ یا اللہ، تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اس سے بری کیا۔ یہ وہ واقعہ ہے جسے واقعی افک کہا جاتا ہے۔ افک کا مطلب ہوتا ہے پلٹ دینا، پھیر دینا۔ چونکہ اس واقعے میں حقیقت کو
بدل کر جھوٹی بات گڑی گئی تھی، اس لیے اس واقعے کو واقعہ افک کہا جاتا ہے۔ ان آیات کے نزول کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی میں جا کر سیدہ عائشہ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم صحابہ کرام کو سنایا اور بتایا کہ منافقین کا منہ کالا ہو گیا ہے، اور ان کا لگایا گیا الزام میں نے نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رد کر دیا اور عائشہ کے حق میں واضح کلام نازل فرمایا۔ اس واقعے سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ منافقین کس حد تک گر چکے تھے کہ گھرانہ رسالت کو بھی نہ بخشا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کی سزا بھی سب سے سخت رکھی ہے اور قرآن میں فرمایا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافقین جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے۔